السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ دائما ابدا وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، ناظرین، سامعین کرام، یہ درس کشف المحجوب آپ کے سماعتوں کے حوالے گلشن چشت کے تحت پیش کیا جا رہا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی تمام سننے والوں کو سمجھ اور سمجھ کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیباچے کا جو سبق گزرا، اس کے بعد صاحب کتاب ذکر فرماتے ہیں کہ دور تابعین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ تصوف کے دور اول کا سلسلے میں مختصراً عرض کر چکا ہوں۔ تصوف کا دوسرا دور تابعین کا دور ہے۔ یہ دور تقریباً 100 سال کی مدت پر پھیلا ہوا ہے، یعنی 34 ہجری سے 150 ہجری تک اس دور کو دور تابعین میں اصحاب تصوف میں 2 بزرگ ہستیاں بہت نمایاں ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے سلوک میں نظریہ اویسی کی بنیاد پڑی، اور دوسرے بزرگ ہستی کا نام حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت اویس قرنی یہ قرن کے رہنے والے تھے اور عہد رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بحیات تھے، لیکن شرف دیدار حاصل نہ کر سکے۔ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سلام پرعظمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر آپ کو پہنچایا۔ آپ کے متعلق بہت سے واقعات تاریخ تصوف میں موجود ہیں۔ محبت رسول اور یاد الہی میں آپ کی وارفتگی کا یہ عالم تھا کہ آپ جنگلوں اور ویرانوں میں پھرتے رہتے تھے۔ جب لوگ روتے تھے تب آپ ہنستے تھے، اور جب یہ لوگ ہنستے تھے تو آپ رونے لگتے تھے۔ آپ مدتوں تک بادیہ گردی کرنے کے بعد کوفہ چلے گئے اور وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے۔ یہ واقعہ سن 37 ہجری کا ہے، جس میں جنگ صفین میں جام شہادت نوش کر لیا، اور دوسرے بزرگ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح سال پیدائش تو تحقیق میں نہ ہو سکا، البتہ آپ کا سال وفات 110 ہجری مطابق 738 عیسوی ہے۔ آپ مشہور تابعین میں سے ہیں۔ آپ کو بھی بکثرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا فیض محبت حاصل ہوا۔ زہد و ورع، صبر اور خشیت الہی میں آپ خاص اوصاف رکھتے تھے۔ خضوع اور خشوع کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے تھے جس نماز میں دل حاضر نہ ہو وہ نماز عذاب سے زیادہ قریب ہے، ثواب سے بہت زیادہ دور ہے۔ تابعین میں آپ کے علاوہ اور بھی صوفیاء کرام موجود تھے، لیکن تاریخی اعتبار سے مذکورہ حضرات زیادہ نمایاں شخصیت کے مالک ہیں۔ تصوف کے بہت سے سلاسل آپ سے شروع ہوتے ہیں۔ ذکر فرماتے ہیں صاحب کتاب کے تبع تابعین میں جو صوفیاء کرام، ایک تو ذکر کیا جو کہ تابعین، اور دوسرا دور تبع تابعین۔ اب تبع تابعین میں جو صوفیاء کرام گزرے ہیں، ان کا دور 151 ہجری مطابق 768 عیسوی سے 350 ہجری مطابق 961 ہجری تک متعین کیا گیا ہے۔ اس 200 سالہ دور میں اسلامی تصوف کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ یہاں تفصیل کی گنجائش تو نہ رہی، مختصراً یہ کہ دور تصوف کا دور زرعی کہلاتا ہے۔ اس دور کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ زہاد، عباد اور نساک حضرات کو صوفی کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ لفظ صوفی کا سب سے پہلے استعمال صوفی ابو الہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 151 ہجری مطابق 768 عیسوی سے ہوا۔ وہ دنیائے تصوف میں سب سے پہلے صوفی سے مخاطب کیے گئے۔ حضرت ابو ہاشم
کوفہ کے رہنے والے تھے، لیکن ان کا انتقال شام میں ہوا۔ مسجدیں اس دور میں خوریدی اور صفاقی کی آماج گاہ بن گئی تھیں۔ سکون قلب اور خشوع و خضوع کے ساتھ ان مسجدوں میں ذکر الہی ممکن نہ تھا، اس لیے ابو الہاشم کوفی نے شام کے مقام رملہ میں عیسائیوں کے صومعہ کی طرح روحانی تربیت اور ذکر الہی کے لیے سب سے پہلے خانقاہ تعمیر کرائی۔ سامعین و ناظرین کرام، دیکھیں یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ یہ وہی دور ہے جس دور میں واقعات کربلا اور بہت سارے جو ہے واقعات وقوع پذیر ہوئے، اور جن میں جو ہے اللہ کے وہ نیک بندے کہ جن کو مساجد میں جو ہے جانے پر طرح طرح کے معاملات میں ملوث کیا گیا، تو انہوں نے دیکھا کہ اب اس جگہ کو چھوڑ کر کے اللہ و رسول کا ذکر کہاں کیا جائے، تو اہل اللہ جو صوفیہ ہیں یہ جس جگہ بیٹھ جاتے آج بھی، تو اس دور کا، اس معاملے کا، اس سلسلے کا جو پہلا دور ہے وہ یہ کتاب میں جو ہے ذکر فرماتے ہیں کہ خانقاہ کی تعمیر فرمائی، اس لیے کہ یہاں جو ہے اللہ کے گھر سے زیادہ بہتر کوئی مقام نہ تھا کہ جہاں اللہ کے بندے ذکر کرتے، وہاں اللہ کے ذکر سے لطف اندوز ہوتے، دوسرے لوگوں کو سیراب اور فیضیاب کرتے۔ تو جب مسجدوں میں یہ معاملہ کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ لوگ ذکر نہ کرنے دیتے، لوگ آپس میں دھڑوں میں جو ہے بڑھ گئے، تو اللہ کے وہ نیک بندے جن کا نام نامی اس میں گرامی لکھا کہ ابو الہاشم کوفی علیہ رحمۃ الرضوان نے مقام رملہ میں وہ عیسائیوں کے عبادت گاہ کی طرح یا ان کے خالص اللہ کے ذکر کے لیے جو جگہ بنائی جاتی اس کو جو ہے صومعہ جو ہے وہ کہا جاتا، اسی طرح سے آپ نے خانقاہ کی تعمیر کرائی، اور دنیا تصوف میں یہ سب سے پہلی خانقاہ ہے۔ تبع تابعین کے دور میں نظری اور عملی تصوف میں بہت سی تبدیلیاں بھی وجود میں آئیں۔ ترک دنیا کا مفہوم عہد رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں صرف اس قدر تھا کہ کن فی الدنیا کانک غریب ادعا بر سبیل، لیکن اس کے ساتھ یہ حکم بھی موجود تھا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی اے لوگو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، گویا دست بکار و دل بیار۔ لیکن تبع تابعین کے دور میں ترک دنیا کا مفہوم یکسر بدل گیا۔ بعد پیمائی، صحرا نشینی اور ترک تعلقات کا نام ترک دنیا رکھا گیا، اور اس کا سبب وہی ملکی انتشار اور سیاسی ابتری کا دور تھا۔ حب الہی کا نظریہ پہلے بالواسطہ یعنی اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حب الہی کے حصول کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ اے میرے پیارے محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اللہ رب العزت نے کہلوا دیا کہ اگر اللہ کے دوستی کا دم بھرنا چاہتے ہیں تو اے میرے پیارے حبیب آپ کہو کہ میری اتباع کریں۔ اب جب میری اتباع کریں گے اور میری پیروی کرو گے تو پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرما رہا ہے کہ یحببکم اللہ، حضور کی پیروی کرنے والوں سے اللہ اعلان فرماتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو جو بھی شخص چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں تو اسے چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں زندگی گزارے، اور اسی میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضائے الہی ہے۔ رب نے انعام عطا فرما دیا کہ میں تمہیں اپنا حبیب بھی بنا لوں گا، اور جب اللہ تبارک و تعالی یہ انعام عطا فرما دیا کہ تمہیں اپنا حبیب بنا لوں گا تو آگے قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب یہ آیت مکمل اور پوری ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے حبیب بنا لے، جسے اپنا دوست بنا لے، تو پھر کیا اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی رہے گا؟ اللہ اپنی شان کا اظہار فرماتا ہے کہ جب تم اللہ کے دوست بن گئے تو پھر یحببکم اللہ کی منزل میں آ گئے، اور جب یحببکم اللہ کی منزل میں آ گئے تو پھر ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کی بخشش بھی ہو گئی۔ اور کیوں ہوئی؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے
کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ ہی ہے جو گناہوں کو بخش دینے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات اپنی کی لیکن کہلوایا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کہ اگر تم اللہ کے دوست بننے کا دعویٰ کرتے ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب یہ نظریہ بلا واسطہ ہو گیا، اب بذریعہ ذکر و مراقبہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جانے لگی۔ حضرت رابعہ عدویہ متوفی 85 عیسوی مطابق 801، 85 عیسوی اور مطابق 801 ہجری یہ نظریہ وجود میں آیا۔ یہ محترمہ بھی بصرہ کی رہنے والی تھی۔ ناظرین، غالباً عیسوی اور ہجری کا جو مطابقت ہے وہ اس طرح سے کہ 85 عیسوی جو ہے اور مطابق 800 ہجری نہیں، بلکہ 85 عیسوی 801 ہجری کہ عیسوی کا جو ہے دور پہلے گزرا ہے اور ہجری کا جو ہے تاریخ وجود بعد میں آیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کتابت کی وجہ سے وہ جو کتاب میں لکھا ہوا میں نے وہ پڑھا، لیکن دراصل یہ اسی طرح سے ہے کہ یہ حضرت رابعہ عدویہ یہ بھی محترمہ بصرہ کی رہنے والی تھی۔ حضرت ذوالنون مصری متوفی 245 ہجری مطابق 800۔ اب اس سے آپ کو اندازہ اس کا ہو جائے گا کہ پہلے ہجری کا سن سال جو ہے وہ کم ہے اور عیسوی کا سن سال جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو 245 ہجری مطابق 859 ہجری یہ نظریہ وحدت الوجود کو پیش کیا کہ حضرت بایزید بسطامی، آپ کی وفات 261 ہجری مطابق 875 عیسوی تبع تابعین کے دور کے مشائخ اعظام میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی متوفی 297 ہجری مطابق 910 عیسوی تبع تابعین میں بڑے پائے کے بزرگ جو ہے گزرے۔ حضرت داتا گنج بخش ان کو شیخ المشائخ اور طریقت میں اور امام الائمہ شریعت میں تسلیم کرتے ہیں۔ دراصل یہی بات آپ کو سنانا ہے کہ اگر آپ کشف المحجوب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی المولا تعالیٰ عنہ نے اس کو جو ہے تصنیف فرمائی۔ تو اس کتاب کو لکھنے میں اور کتاب کو جو ہے پڑھنے میں یہ چیز ہمارے لیے ضروری ہے جس کو ہم دیباچہ اور مقدمہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کتاب کا دیباچہ اور مقدمہ سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں تو کتاب کو پڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اور صاحب کتاب کا سارا حال بھی جو ہے واضح ہو جاتا ہے سامعین پر، ناظرین پر۔ تو آپ جو ہے امام الائمہ شریعت میں جو ہے حضرت داتا گنج بخش جو ہے کس کو، حضرت جنید بغدادی رضی المولا تعالیٰ عنہ کو جو ہے تسلیم کرتے۔ آپ بھی نظریہ وحدت الوجود کے زبردست ہم نوا تھے۔ حسین بن منصور حلاج یہ ان کی وفات ہوئی ہے 309 ہجری میں مطابق 936 عیسوی۔ یہ فارس کے شہر بیضا کے رہنے والے تھے۔ بڑی آپ کی باتیں مشہور ہیں کہ آپ کو سولی دی گئی اور آپ پر جو ہے بڑے بڑے جو ہے وہ فتوے لگائے گئے، لیکن دراصل وحدت الوجود جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں گم ہو جائے پھر وہ اس طریقے کی باتیں کرے تو جو اہل ظاہر ہیں ان کے سمجھ سے وہ بات وراء الورا ہوتی ہے، وہ اہل باطن ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو ذکر فرماتے ہیں صاحب کتاب کے حسین بن منصور حلاج جن کی وفات 309 مطابق 936 عیسوی، یہ فارس شہر کے بیضا کے رہنے والے تھے۔ مدت و مرشد کی تلاش میں سرگرداں رہے، آخر کار پھرتے پھراتے بغداد پہنچے اور حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید خاص ہوئے۔ نظریہ وحدت الوجود میں توکل اور انتہا پسندی، یہ اس کی بدولت ان کو 936 ہجری میں سولی پر چڑھا دیا گیا۔ حضرت ابو بکر شبلی متوفی 334 ہجری مطابق 949 عیسوی تبع تابعین کے دور کے مشہور صوفی اور سرخیل سلاسل طریقت ہیں۔ آپ بھی حضرت جنید بغدادی کے مرید تھے اور نظریہ وحدت الوجود کے زبردست اور عظیم داعی تھے۔ دور تبع تابعین میں ان مشاہیر صوفیاء کرام کے علاوہ اور دیگر حضرات اور ان حضرات کے مریدین اطراف و اکناف ممالک اسلامیہ میں پھیلے ہوئے تعلیم و طریقت
اور اس کی اشاعت میں مصروف تھے۔ اب یہ جو ہے دور تبع تابعین، اور پھر صاحب کتاب نے اس کا ایک حصہ بنایا کہ دور متاخرین۔ تبع تابعین میں عملی تصوف نے عملی تصوف کی شکل بھی اختیار کر لی تھی، اور دور متاخرین میں بھی چند اکابرین صوفیہ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے مرشدین و اسلاف کرام کی طرح تصوف کے مشکل اور اہم نظریات کی علمی تشریح کی طرف خاص طور سے آپ نے جو ہے توجہ فرمائی، اور اس توجہ کا نتیجہ یہ کہ لوگ جو ہے جوک در جوک آنے لگے، اور علمی تشریحات کی بدولت جن کو تصوف میں ان کی تصانیف کہنا چاہیے، ان کے نام تاریخ تصوف میں تابندہ اور پائندہ ہیں۔ دور متاخرین کے ایسے اکابر صوفیہ جس میں حضرت شیخ علی بن عثمان جلابی حجویری متوفی 465 ہجری مطابق 1073، حضرت سیدنا امام غزالی متوفی 505 ہجری مطابق 1111 عیسوی، حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن اکبر متوفی 638 ہجری مطابق 1073، اور حضرت مولانا جلال الدین رومی متوفی 672 خاص طور پر بہت نمایاں نام ہے، اور ان کے علمی کارنامے دنیا تصوف ہی میں نہیں بلکہ دنیا اسلام میں ہمیشہ یادگار رہیں گے۔ یہاں میں حضرت شیخ علی بن عثمان حجویری معروف داتا گنج بخش کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، باقی حضرات کے سلسلے میں انشاءاللہ کسی اور موقع پر تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔ ان صفحات میں حضرت علی بن عثمان جلابی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ، آپ کے نظریات اور آپ کے علمی شاہکار، خصوصی طور پر کشف المحجوب کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہی اس دیباچے کی خاص نگارش اور اس کا اصل مقصود ہے۔ تو آئیے چلیں اس طرف کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری معروف بداتا گنج بخش، آپ کا اسم گرامی خود آپ کے تحریر کے مطابق علی بن عثمان جلابی یا علی بن عثمان بن الجلابی غزنوی ہے۔ آپ غزنی کے قریہائے جلاب اور حجویر کے رہنے والے تھے۔ آپ کو جلابی کہا جائے یا حجویری کہا جائے تو دراصل جیسے ہم آپ آج کے زمانے میں جو جس گاؤں سے جس جگہ سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ وہ چیز جوڑ دی جاتی ہے، تو حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو چاہے داتا گنج بخش حجویری حجویری یا جلابی، تو یہ آپ کے غزن کے جو قریب گاؤں تھے جہاں کے آپ رہنے والے تھے اس کی نسبت کی وجہ سے آپ کو یہ پکارا جاتا ہے۔ تو سامعین یہ ذہن نشین فرما لیں کہ اسی مناسبت سے کبھی آپ خود کو جلابی اور کبھی حجویری تحریر فرماتے ہیں۔ آپ نے کشف المحجوب میں متعدد جگہ اپنا نام نامی تحریر فرمایا ہے اور اس کی توجیہ بھی فرمائی ہے۔ قارئین ترجمہ میں اس کی توجیہ ملاحظہ فرمائیں کہ اب بر صغیر پاک و ہند جب کہا جاتا ہے تو ہندوستان اور پاکستان مراد ہوتے ہیں۔ تو داتا گنج بخش کے لقب سے مشہور اور معروف ہیں۔ گنج بخش کا لقب حضرت خواجہ غریب نواز نے مزار فائز الانوار پر چلہ کشی کے بعد بوقت رخصت ایک الوداعی منقبت میں پیش کیا تھا، جو آج زمانہ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی عثمان بن حجویری کون ہیں؟ داتا گنج بخش ہیں۔ تو یہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے جب آپ کی بارگاہ میں چلہ کاٹا تھا، اس کے بعد جب رخصت ہونے لگے اور ہندوستان کے طرف رخ کیا آپ نے، تو آپ کی شان میں جو منقبت پیش فرمائی تو اس میں جو ہے آپ نے یہ ذکر فرمایا۔ اب سامعین و ناظرین کرام، آپ جو ہے آئندہ درس میں جو ہے انشاءاللہ العزیز یہ سماعت فرمائیں گے کہ حضور داتا گنج بخش کا جو ہے سلسلہ نسب کیا ہے۔ تو آج کا درس جو ہے بس یہیں پر ہم موقوف کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام سامعین اور ناظرین کو اللہ رب العزت سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین و ناظرین، آپ سے یہی گزارش ہے کہ یہ باتیں اگر آپ کو جو صاحب سلسلہ ہیں، بالخصوص ہمارے بابا صاحب کے سلسلے میں گلشن چشت کے چاہنے والے ماننے والے، ایک چیز اور بھی واضح کر دوں کہ ضروری نہیں کہ جنہیں جو ہے بابا صاحب کا دامن نہ ملا، صحبت نہ ملی، آج وہ اگر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں
تو اگر محبت اور عقیدت ہے تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ محبین، معتقدین، متعلقین۔ اگر بابا صاحب نے یہ ذمہ داری اپنے چند جو ہے روحانی اولادوں کو عطا فرمائی ہے جو اس کو لے کر کے چل رہے ہیں، تو جو بھی اس سے جڑتا ہے وہ چاہے کسی بھی سلسلے کا مرید ہو، ماننے والا ہو، کسی پیر سے جو ہے منسلک ہو، سلسلہ قادریہ میں ہو، چشتیہ میں ہو، سہروردیہ میں ہو، عزیزان محترم، سامعین ناظرین کرام، وہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ کسی بھی سلسلے کا جو ہے کوئی بھی شخص ہو وہ ہمارا بھائی ہے۔ اگر ان باتوں کو سنتا ہے اور سننے کے بعد اسے یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، سمجھ آ جاتی ہیں، تو جیسے اور بہت سارے لوگ جو ہے آپ سے گزارش کرتے ہیں، یہ فقیر بھی آپ سے، عاجز و مسکین بھی آپ سے گزارش کرے گا کہ اگر یہ باتیں آپ کو پہنچتی ہیں تو آپ دوسروں تک پہنچانے کا ہم سب کا جو ہے ساتھ دیں۔ یہی ہمارے تمام احباب کا، دوستوں کا، ٹیم ورکروں کا خاص مشن اور مقصد ہے کہ یہ بات سن کر کے جو ہے دوسروں تک پہنچا دینا، یہ ہماری اسلامی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ یہ بات جہاں تک بھی پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جو ہے سننے کے بعد سمجھ اور سمجھ کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں، اب وہ اس طرح سے نہیں کہہ کر کے کہ آپ اگر پہلی مرتبہ ان باتوں کو سن رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے تو آپ چاہیے کہ گلشن چشت جو ہمارا چینل ہے اس کو جو ہے آپ جوائن کریں اور اس کے ساتھ ہو جائیں، اور ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسروں کو بھی اس سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہی ہماری آپ سے التجا ہے، گزارش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا، آپ کا حامی و ناصر ہو، اور جہاں بھی آپ رہتے ہیں اپنا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آپ کو، ہم کو، سب کو جو ہے سدا بہاری عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، یہ جو سبق پہنچا ہے اس کو جو ہے آپ خود بھی سن لیں، اور سننے کے بعد جو ہے دوسروں تک جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے، اس لیے میں نے ذکر کر دیا۔ اب ہمارے درمیان جو ہے وہ جو بات ہمیں ہمارے احباب نے پہنچائی، خود بھی بابا صاحب کے چاہنے والے مرید اور ان کے جو ہے صحبت یافتہ جو ہمارے تسلیم بھائی، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت بھی فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی اولادوں کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، کروٹ کروٹ جنت العالی میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور دوسرے ہمارے بھائی جو بابا صاحب کے چہیتے اور بہت ہی قریب تھے، اور جب بھی لوگ دیکھتے تھے تو بابا صاحب کی یاد آ جاتی تھی، اور حقیقی معنوں میں یہ کہا جائے کہ جو اپنے مرشد کی جو ہے عادت کو، طریقے کو، لباس کو، صورت کو، شکل کو اپنا لے کے جب بھی اس کو دیکھا جائے تو لگے کہ جو ہے یہ فلاں شیخ کا مرید ہے، تو انہی میں سے ایک ہمارے درمیان جو ہے ہمارے نیاز بابا چشتی وہ نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی جو ہے بخشش و مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت العالی میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی بھائی بہن مسلمان مسلمات جو ہے دنیا میں کہیں بھی جو ہے انتقال فرما گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی جو ہے بخشش و مغفرت فرمائے، اور ان سب کو جو ہے کروٹ کروٹ جنت العالی میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔